بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے 12 سالہ شوہر کی کہانی جس کو میں نے گود میں پالا۔ ایک 55 سالہ عورت کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی، گجرات گاؤں کا سچا واقعہ۔ میں سلمیٰ کے پاس بیٹھی اسے تسلی دے رہی تھی اور اسے سمجھا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کوئی تو بات تھی جو اسے یہ سب کرنا پڑا ہوگا۔ آخر وہ ایسا بھلا کیسے کر سکتی ہے؟ میں اس سے پہلے کوئی سوال کرتی وہ چیخ پڑی اور کہنے لگی، ہاں میں ایک 55 سالہ عورت ہوں اور میرا شوہر 12 سالہ ایک لڑکا ہے، اور یہ سب سچ ہے کہ میں نے اس لڑکے کو اپنی ہی گود میں پال پوس کر بڑا کیا۔ میں تو دنگ رہ گئی تھی کہ بھلا سلمیٰ یہ سب کیا کہہ رہی ہے، حالانکہ میں تو یہاں کسی اور غرض سے سلمیٰ کے پاس آئی تھی۔ مگر سلمیٰ نے جو کچھ مجھ سے کہا وہ سب کیا تھا؟ میں بالکل ہی انجان تھی۔ مجھے اس گاؤں میں آئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے گاؤں میں 12 سالہ لڑکے سے شادی کی سنسنی خیز خبر پھیلی ہوئی تھی، مگر اس بات سے بالکل انجان تھی۔ وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ سلمیٰ ہی ہے۔ میں تو یہاں سلمیٰ کے کسی اور غم میں شریک ہونے آئی تھی، مگر سلمیٰ نے اپنے منہ سے مجھے وہ سچائی بتا ڈالی کہ سن کر میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ سلمیٰ کا راز آج میرے سامنے ہی کھل چکا تھا، اور میں تو بہت ہی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ بھلا اب میں اس کو کیا جواب دوں، اور میری تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس سے آگے کیا بات کروں۔ فی الحال میں نے سلمیٰ سے اتنا تو ضرور پوچھا تھا کہ سلمیٰ، کیا تم نے واقعی اپنے ہی پالے ہوئے بچے سے نکاح کر لیا؟ مگر کیوں؟ سلمیٰ غصے سے مجھے گھورنے لگی، بولی، مرضی میری، مجھے وہ پسند تھا، اچھا لگتا تھا، میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور میں نے کر لی، اور اس لڑکے کو بھی اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ تو بھلا تم سب گاؤں والوں کو کیوں اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے؟ آخر تم سب ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، میں تم سے اور کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ بس جو بات تھی وہ سب میں نے تمہیں بتا دی، اور جا کر سارے گاؤں والوں کو تم خود بتا دو کہ ہاں، سلمیٰ اس لڑکے سے ڈنکے کی چوٹ پر شادی کر چکی ہے، اور یہ خبر بالکل پانی کی طرح صاف ہے، اور اب سب گاؤں والوں کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بات تو سب نے ہی سن رکھی ہوگی کہ جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ مجھے تو یہ سب سلمیٰ کے منہ سے سنتے ہی بہت عجیب لگ رہا تھا کہ سلمیٰ یہ کیسی عجیب باتیں کر رہی تھی۔ یہ تو وہ سلمیٰ نہ تھی جسے میں جانتی تھی، اور میرے سامنے بیٹھی یہ سلمیٰ تو بالکل ہی بدلی ہوئی تھی۔ مجھے تو بہت ہی تعجب ہوا، اور میں اٹھ کر فوراً ہی وہاں سے اپنے گھر واپس چلی آئی تھی۔ میں بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ سلمیٰ، 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 اب تو سارے ہی گاؤں میں سلمیٰ کے چرچے عام ہو گئے تھے، اور ہر کسی کے منہ پر طرح طرح کی باتیں سننے کو مل رہی تھی۔ میں حمیرہ اس گاؤں میں اپنی چھٹیاں منانے آئی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی میری چھٹیاں اس بار ایک نئی مصیبت میں گزرنے والی ہیں۔ میں حمیرہ اپنے ہی ددیال میں رکنے آئی تھی، اور مجھے بچپن سے ہی گاؤں دیہات کا ماحول بہت پسند تھا، کیونکہ میرا پورا بچپن اسی گاؤں میں اپنے ددیال میں ہی گزرا تھا۔ جب سے میں پڑھنے لکھنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھے بڑے شہر اپنی خالہ کے گھر گئی تھی، اور تعلیم مکمل ہونے تک میرا وہیں ٹھہرنا گھر والوں نے مناسب سمجھ کر مجھے وہیں چھوڑ دیا تھا، اور پھر میں ہر سال یہاں چھٹیوں میں اپنوں کے بیچ دوڑی چلی آئی تھی۔ ہر کوئی مجھے گھر میں بہت ہی چاہتا تھا، اور اتنے دنوں کے بعد ملنے آئی تو میرے ناز نخرے لاڈ اٹھانے کے لیے سبھی تیار رہتے تھے۔ مگر کچھ دنوں سے جب سے میں یہاں آئی تھی، گھر میں سبھی کو میں نے اس 12 سالہ لڑکے سے عورت کا نکاح کرنے والی خبر سنی تو حیرت زدہ میں بھی ہوئی تھی۔ پھر دیکھا چاروں طرف گاؤں میں اسی بات کے چرچے چل رہے تھے۔ سلمیٰ کا تعلق مجھ سے کچھ اس طرح جڑا تھا کہ جب میں بہت ہی چھوٹی تھی، سلمیٰ کی دوستی میری تائی ماں سے بہت ہی اچھی تھی۔ وہ روز ہمارے گھر آیا کرتی تھیں اور مجھے بہت پیار کرتی، اور ہر بار میرے لیے بہت سے تحائف لے کر آتی تھیں۔ میں اس وقت بہت چھوٹی ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ نہیں جانتی تھی۔ میرے پورے گھر میں کافی سارے لوگ رہتے تھے۔ گاؤں میں تو ایک ہی گھر میں بہت سی فیملیاں رہتی ہیں، تایا، چچا، پھپھو، یہ سب رشتہ دار ایک ہی خاندان سے جڑے لوگ سب ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، مگر سبھی شروع سے اس عورت سلمیٰ کو اس کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ سب کو کہتی تھی کہ میری ابھی عمر ہی کیا ہے، میں تو بہت ہی کم عمر ہوں، اس لیے اسے بہت ہی پسند تھا کہ جب ہر بچہ بوڑھا چھوٹا بڑا سبھی اسے نام لے کر پکارا کرے، تبھی سب اسے سلمیٰ کے نام سے پکارنے لگے۔ میں پڑھائی کے سلسلے میں گاؤں سے شہر چلی گئی تھی، اور سلمیٰ سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ جب کبھی گاؤں آتی تو سلمیٰ سے ملنے اس کے لیے تحائف لے کر میں خوشی خوشی ضرور جاتی تھی، اور وہ بھی مجھ سے مل کر بہت ہی خوش ہوتی تھی، مجھے اپنے بچوں جیسا سمجھتی تھی۔ مگر آج تو سلمیٰ کا رویہ ہی کچھ اور تھا، وہ تو بالکل ہی بدلی ہوئی تھی۔ حالانکہ میں تو اس کے پاس کسی اور وجہ سے سن کر اس کے دکھ میں شریک ہونے گئی تھی۔ میں نے گھر والوں سے سلمیٰ کے بارے میں بات کرنی چاہی تو سب نے مجھے وہی کچھ بتایا جو سب میں ابھی کچھ ہی دیر پہلے سلمیٰ کے منہ سے خود سن کر آئی تھی۔
مگر وہ چوری کا الزام جس کی وجہ سے سارے ہی گاؤں والے اسے گاؤں سے نکالنا چاہتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ لوگ تو اس پر گھر تک پر قبضہ کرنے کے الزامات لگا رہے تھے۔ مگر سلمیٰ نے اس بارے میں تو مجھ سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے راضی ہو رہا تھا کہ واقعی سلمیٰ چوری کر سکتی ہے یا کسی مظلوم کا گھر بھی ہتھیا سکتی ہے۔ مگر وہ سب جو تائی نے بتایا، مجھے جلد ہی اپنی تائی ماں سے بات کرنی تھی۔ تائی ماں اس وقت اپنے مائکے گئی ہوئی تھیں، مجھے بس ان کے واپس آنے کا انتظار ہونے لگا تھا۔ میری چھٹیوں کے دن بھی گزر رہے تھے اور اس معاملے کی تہہ تک جانا میرے لیے بہت ہی ضروری ہو گیا تھا۔ حالانکہ گھر والوں کا کہنا تھا کہ تم کچھ دنوں کے لیے یہاں آئی ہو، بہتر ہے تم ان معاملات سے دور رہو، مگر میرا دل اب بھی سلمیٰ کو لے کر واقعی بہت پریشان تھا، کیونکہ سالوں سے اس کے اور میرے بیچ بہت ہی اچھا رشتہ بن گیا تھا۔ مگر سلمیٰ، میں نے گاؤں والوں سے بھی جا کر سلمیٰ کے متعلق ذکر کیا تو گاؤں والوں کا سلمیٰ کے بارے میں خیال سنتے ہی میں تو چونک پڑی تھی، کیونکہ گاؤں والے تو سبھی اسے گاؤں سے نکال دینا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شرم حیا نام کی اس عورت میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی، اس طرح تو ہمارے گاؤں کی سبھی لڑکیاں اور عورتیں بگڑنے لگیں گی، ان پر بھی بہت ہی برا اثر پڑے گا۔ خود سوچو، کوئی عورت جو اپنے ہی ہاتھوں سے بچے کی پرورش کرے اور پھر اسی سے نکاح کر کے اسے اپنا شوہر تسلیم کر لے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ایسے لوگوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اور تو اور ہمیں تو لگتا ہے یہ سب اس نے اس بچے کے گھر کو ہتھیانے کی کوشش میں کیا ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، اس بچے کا گھر؟ وہ کیسے؟ ارے چھوڑو بہن، تم کیوں اس معاملے میں پڑ رہی ہو؟ تم اس گاؤں کی مہمان ہو، اپنا وقت ضائع نہ کرو اور جا کر اپنا کام کرو۔ ہم گاؤں والے ہیں نا، ہم خود ہی سارے معاملات سے اچھی طرح نمٹ لیں گے۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ گاؤں والوں میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جو سلمیٰ کی سائڈ کی طرفداری کرے گا، مگر یہاں تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا۔ حالانکہ سلمیٰ تو خود ہی سالوں سے اسی گاؤں میں آباد تھی، مگر پھر بھی گاؤں کا ہر ایک شخص اس کے خلاف۔ کیا واقعی سلمیٰ نے ایک بہت ہی بڑی غلطی کی تھی، یا پھر جو کچھ گاؤں والے کہہ رہے تھے سلمیٰ نے واقعی لالچ میں آ کر اس معصوم بچے کا گھر ہتھیانے کے لیے کھیل کھیلا؟ مجھے بس تائی کے آنے کا انتظار تھا۔ چند ہی دنوں میں تائی ماں بھی واپس آ گئی تھیں۔ وہ مجھ سے مل کر بہت ہی خوش ہونے لگی تھیں، اور میں اتنے وقت بعد انہیں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ تائی ماں کی ہی میں سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ ان کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہی مجھے پالا پوسا اور پڑھائی کے لیے شہر بھیجا تھا۔ میری ماں تو مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور میرے والد اب بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے، مگر تائی ماں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کی پرورش میرے لیے بہت ہی بڑا احسان تھی، اس لیے میری سب سے اچھی تائی ماں کی دوست مجھے بہت ہی پسند کرتی تھی، اور وہ بھی مجھ پر لاڈ کرتی تھی۔ میں نے ایک روز تائی ماں سے پوچھا کہ تائی ماں، آپ کا بھی سلمیٰ کے بارے میں وہی خیال ہے جو باقی گاؤں والوں کا؟ تائی ماں نے جب یہ سنا تو وہ بہت ہی گھبرا گئی تھی اور کہنے لگیں، بھلا تمہیں ان سب باتوں سے کیا لینا دینا؟ میں نے فوراً ہی افسردہ ہو کر کہا، کیوں نہیں، وہ جب میرے پر لاڈ دکھاتی تھی تب بھی ہم ان سے کہتے تھے کہ بھلا تمہیں اس غیر بچی سے کیا لینا دینا؟ نہیں نا، پھر اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی مصیبت میں ان کے کام آنا۔ تائی ماں نے جب میری بات سنی تو وہ مجھ سے نظریں چرانے لگیں، اور اتنی دیر میں چچی نے کہا، چلو بھابھی، کھانے پر سب آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں، آپ لوگ چلیں۔ اس وقت بات رفع دفع ہو گئی تھی اور میں تائی ماں کے ساتھ کھانے کے لیے چلی گئی تھی۔ ہم سبھی ایک ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور سبھی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اتنی دیر میں چچا نے بتایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے گاؤں والوں نے سلمیٰ کو لے کر کیا کرنے کا سوچا ہے؟ تو سب نے ہی نام سر ہلایا، اور میں نے فوراً ہی کہا، ہاں ہاں پلیز چچا آپ بتائیں نا۔ وہ کہنے لگے، بیٹا تم اس معاملے میں جتنا ہو سکتا ہے دور رہو اور گاؤں والوں کو اپنا کام کرنے دو۔ آخر اس بغیرت عورت نے بھی تو تم دیکھو کیسا کام کیا کہ سب کے ہی سر شرم سے جھک گئے۔ آج تک ہمارے گاؤں میں ایسا کام کسی عورت نے نہیں کیا، اور میں تو پہلے ہی دن سے اس عورت کو اچھا نہیں سمجھتا تھا جب وہ ہمارے گھر آتی تھی۔ مجھے اس کا آنا بالکل بھی پسند نہ تھا، اور آج دیکھ لو آپ سب گھر کے سبھی لوگ چچا کی بات سے سہمت تھے۔ مگر تائی ماں نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ نہ جانے وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ کس بات سے بہت ہی ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ مجھے جاننا ہی تھا کہ بھلا ایسی بھی کیا بات انہیں تنگ کر رہی ہے۔ بات صرف سلمیٰ کی نہیں تھی جس کو لے کر وہ بہت ہی پریشان تھی، بات کچھ تو ایسی ضرور تھی جو تائی ماں اتنی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں سب کے ساتھ کھانا کھا کر باتیں وغیرہ کر کے رات سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ رات بھر مجھے سلمیٰ کی فکر میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہی سب چل رہا تھا جو پچھلے کچھ دنوں سے گاؤں کے بچے بوڑھے ہر ایک کے منہ پر تھا۔ صبح ہوتے ہی میں ٹھنڈی تازی ہوا کی سیر کے لیے کھیت چلی گئی تھی، جہاں بہت ہی ہریالی تھی، اور مجھے یہ صبح سویرے کا کھیتوں کا منظر بہت ہی پسند تھا۔ ہائے یہ گاؤں کے دن، جبکہ شہر میں تو اتنی گہما گہمی ہے کہ یہ سب محسوس کرنے کی کسی کو فرصت ہی نہیں تھی۔ وہاں تو بس ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھے۔ پھر سلمیٰ پر اچانک میری نظر پڑی تو منہ چھپائے بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ جب سلمیٰ کو میں نے ساتھ میں اس بچے کو لے جاتے ہوئے دیکھا تو میں چونک پڑی تھی کہ یہ کہاں جا رہی ہے۔ سلمیٰ اس لڑکے کے ساتھ
ایک سنسان کچے پکے راستے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ شاید تھوڑا جنگل نما راستہ تھا جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ میں نے سوچا ذرا دیکھوں تو صحیح۔ ڈرتے ہوئے ان دونوں کے پیچھے میں ہی نکل پڑی تھی اور میں نے جھاڑیوں کے پیچھے سے چھپ کر دیکھا تو وہ اس لڑکے کو بری طرح مار رہی تھی۔ کہنے لگی، میں نے شاید بہت ہی بڑی غلطی کر دی، میں نے کچھ اور ہی سوچ کر تجھ سے شادی کی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تیری وجہ سے میں نے زمانے سے ٹکر لی اور آج تیرے ماضی کا وہ خوفناک سچ میرے سامنے آیا تو میں تو کہیں کی نہیں رہی۔ مگر اب جو کچھ میرے ساتھ ہوگا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر سلمیٰ، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ تم نے خود ہی تو اسد قاضی کو بلوا کر میرا اور اپنا نکاح پڑھوایا تھا، اور اب تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ لگتا ہے تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں 12 سال کا کم عمر لڑکا ضرور ہوں، مگر اتنی تھوڑی بہت سمجھ ہے اب بھی مجھ میں۔ اور تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں طلاق دے دوں؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تم نہیں جانتی پہلے یہ زمانہ کتنا دشمن بنا ہوا ہے۔ اگر آج ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ یہ لوگ ہمیں زندہ جلا دیں گے یا زمین میں گاڑ دیں گے۔ ہم نے پہلے ہی سب کے خلاف جا کر اس گاؤں میں رہتے ہوئے نکاح کیا، اور اب یہ سب۔ ہاں میں مانتا ہوں میری پرورش تمہارے ہی ہاتھوں ہوئی ہے، مگر اب ہم شوہر اور بیوی ہیں اور ایک شادی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اور پھر تمہارا وہ ماضی جو تم کہہ رہی ہو، مان لیتا ہوں کہ میرا بھی کوئی راز ہے، مگر راز تو شاید تمہارے بھی ماضی کا کچھ ہے تو جو سب کی نظروں سے اس وقت چھپا ہوا ہے۔ یہ دونوں آپس میں ایسے کیسے باتیں کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ سلمیٰ تو زہر کھا کر مرنے تک کی باتیں کر رہی تھی، مگر اس لڑکے نے اسے روک لیا تھا اور کہا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مجھے تو بہت ہی حیرت ہونے لگی تھی۔ میں نے سب سے پہلے پورے گاؤں کے آس پاس اس اسد نام کے قاضی کی تلاش جاری رکھی، اور پھر مجھے بہت تلاش کرنے کے بعد وہ اسد نامی قاضی مل ہی گیا تھا۔ میں نے سلمیٰ اور لڑکے کی تصاویر دکھائیں اور کہا کہ آپ ان دونوں کو جانتے ہیں؟ ہاں میں اس عورت کو جانتا ہوں، اور میں نے تو بہت انکار کیا تھا کہ یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اس لڑکے سے نکاح، بھلا تم ایک 55 سالہ عورت اور یہ صرف 12 سال کا بچہ، اور یہ نکاح۔ مگر اس عورت نے میری ایک نہ سنی اور ضد بحث کر کے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں ان لوگوں کا نکاح پڑھواؤں۔ مگر اس عورت نے میری ایک نہ سنی اور ضد بحث کر کے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں ان دونوں کا نکاح پڑھاؤں، جبکہ اس دن سے مجھے بھی ان گاؤں والوں نے گاؤں سے باہر نکال دیا تھا کہ میں نے پیسوں کی لالچ میں ان دونوں کا نکاح کروایا، اور اسی لیے مجھے گاؤں سے باہر نکالنے کی سزا دی گئی تھی۔ مگر ایک شخص کا پتہ ہے، وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم چاہو تو وہ آدمی تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ وہ شاید اس عورت یا اس لڑکے کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ اس قاضی نے مجھے وہ پتہ دے دیا تھا، وہ تو شہر کا پتہ تھا، اور دیکھتے ہی میں تو چونک پڑی تھی۔ وہ آدمی اور کوئی نہیں، وہ تو میرے ہی تایا کا پتہ تھا۔ مگر تایا کا ان سب سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ تایا بھی کام کاج کے سلسلے میں زیادہ تر باہر شہر میں ہی رہا کرتے تھے، اور دوسری طرف تائی ماں، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کیسے بھی کر کے تائی ماں سے سچ اگلوانا ہی تھا، بس بہت ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے گھر پہنچی تو تائی ماں کا ہاتھ پکڑ کر سب سے پہلے انہیں اپنے کمرے میں لے گئی تھی، اور میں نے تائی ماں کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کہا، آپ کو قسم ہے میری، آپ کو سلمیٰ کے بارے میں ساری تفصیل مجھے آج ابھی اسی وقت بتانی ہی ہوگی۔ میں نے تائی ماں کو اس بار بہت ہی مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی خاموشی اب توڑ دیں گی، مگر جیسے ہی تائی ماں نے کہا، اچھا سنو، میں تمہیں سلمیٰ کے بارے میں سب بتاتی ہوں۔ اتنی دیر میں باہر سے شور شرابے کی آوازیں آنے لگیں، کسی مردانہ بھاری بھرکم آواز سے ہم دونوں ہی چونک گئے تھے۔ ہم جیسے ہی باہر آئے تو وہاں وہ مرد تایا ہی تھے، جو سبھی گھر والوں پر غصہ کرنے لگے تھے اور بولے، کس کی اتنی ہمت؟ کون ہے وہ عورت؟ سامنے لاؤ، میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ کس نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا؟ یہ سب میں کیا سن کر آیا ہوں گاؤں والوں سے؟ فریدہ کہاں ہو تم جلدی آؤ۔ تائی فوراً ہی بھاگ کر باہر چلی گئی تھی، کہنے لگی، ہاں وہ عورت سلمیٰ ہی ہے جس نے اس گھر پر قبضہ کر لیا ہے، مگر میں اس سے اس بارے میں جلدی ہی بات کروں گی، بلکہ گاؤں والے جلد ہی اسے گاؤں سے نکال دیں گے۔ آج پھر سے میری اور تائی ماں کی بات ادھوری رہ گئی تھی، اور اب یہ نئی بات سامنے آ رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے جس گھر پر قبضہ کرنے کی بات ہو رہی تھی، وہ گھر تایا کا بھلا کیوں اور کیسے؟ آخر کون تھا جو مجھے سلمیٰ کی کہانی سچ سنا سکتا تھا؟ وہ خود سلمیٰ تھی۔ میں سوچ میں پڑی ہوئی تھی، اور فوراً ہی میں اگلے دن سویرے ہی سلمیٰ کے گھر پر پہنچ چکی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے میں نے دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں غصے میں بھری سلمیٰ نے دروازہ کھولا اور چیخنے لگی کہ تم پھر چلی آئی؟ چلو جاؤ یہاں سے، واپس لوٹ جاؤ۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یا تم بھی اپنے تایا کی حمایت کرنے آئی ہو اس گھر کو لے کر؟ میں نے سب سے پہلے سلمیٰ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر وہاں سے بہت دور اسی جنگل کی اور چلی گئی تھی۔ وہ مجھے روکتی رہی اور باتیں سناتی رہی، مگر میں نے اس وقت اس کی ایک نہ سنی اور اسے وہاں سے لے کر آ گئی تھی۔ میں نے لاکھ قسمیں دی اور کہا، بتاؤ کیا ہے سچ؟ مگر سلمیٰ چپ خاموش مسکراتی رہی، اور تنزیہ مسکرانے لگی کہ اگر سچ بتا دیا تو تم سہ نہیں پاؤ گی، سچ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، یہ تو تم جانتی ہی ہو۔ ہاں، آپ کو قسم ہے میری، میرے اس بچپن کی، جب آپ مجھ سے پیار کرتی تھی، مجھے اپنی بیٹی کی طرح مانتی تھی۔ بتائیں جو بھی ہوگا، میں آپ کا پورا ساتھ دوں گی، اور وعدہ کرتی ہوں آپ کو اس پریشانی سے نجات دلا کر ہی دم لوں گی۔
کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ بالکل بے قصور ہو۔ مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے گاؤں والے کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں، مگر مجھے اپنی اس سلمیٰ پر آج بھی بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ ہاں ضرور اس کی کوئی تو مجبوری رہی ہوگی، ورنہ وہ اتنی کمزور نہیں کہ زہر کھا کر خود کو مارنے کا سوچے۔ سلمیٰ نم آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے نظریں چرانے لگی تھی اور کہنے لگی، تم سننا چاہتی ہو تو سنو میری کہانی۔ ہاں یہ سب سچ ہے کہ سالوں پہلے میں اس گاؤں میں بھاگ کر شادی کر کے آئی تھی، اور گاؤں والوں نے میری پسند کی وجہ سے مجھے اور اس لڑکے کو ڈھونڈنے کی لاکھ کوشش کی، مگر ان کی نظروں سے ہم یہاں گجرات بہت ہی دور آ گئے تھے، ورنہ وہ لوگ ہمیں زندہ مار ڈالتے۔ اور پھر گھر سے بھاگنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اولاد کی کمی کے باعث میرا ہی شوہر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا اور بانجھ کا نام دے گیا۔ مگر اس وقت میں یہاں بالکل تنہا تنہا اور اکیلی پڑ گئی تھی، اور پھر میں نے تمہاری تائی سے دوستی کی اور ہماری جان پہچان بڑھتی چلی گئی تھی۔ وہ مجھ سے بہت ہی ہمدردی کرنے لگی تھی، اور پھر ایک روز مجھے احساس ہوا کہ میں کہیں واقعی بانجھ تو نہیں، جب تمہاری تائی ماں نے مجھے تم سے ملوایا اور کہا اولاد تو میری بھی نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دونوں ہی بانجھ ہیں۔ ذرا دیکھو اس بن ماں کی بچی کو، اور تم اور میں اسے مل کر پالیں گے، اسے پیار محبت دیں گے، اور اس طرح تم سے ہمارا تعلق اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے، اور پھر ایک روز میرے دروازے پر دستک ہوئی، اور جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت چادر میں خود کو چھپائے، جس کا منہ ٹھیک سے بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ میں تو حیرت زدہ ہو کر ہی رہ گئی تھی جب اس نے میری گود میں اپنا وہ بچہ چادر سے نکال کر میرے ہاتھوں میں تھما دیا تھا اور کہنے لگی، آج سے یہ تمہاری اولاد ہے، اسے حفاظت میں رکھنا اور میری امانت سمجھ کر ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ آج اسے اپنے پاس رکھ لو، نہیں تو یہ زمانہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دے گا۔ یہ سن کر میری تو روح ہی لرز گئی تھی، بھلا اس گود کے بچے کا کیا قصور جو زمانہ اسے مار ڈالے گا۔ میں نے اس بچے کی حفاظت کی ذمہ داری اس عورت سے خوشی خوشی لے لی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس مصیبت کو اپنے گھر میں لے آئی ہوں اور اس کا انجام مجھے کس طرح بھگتنا پڑے گا، اور آج وہی انجام میں بھگت رہی ہوں۔ اور میں نے یکدم ہی کہا، مگر اس بچے سے 12 سال کے ہونے پر شادی کیوں؟ وہ کہنے لگی، بس وہ سب تمہیں نہیں بتا سکتی وجہ کیا تھی اور کیا نہیں، مگر تم خود ہی جان جاؤ گی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ جاؤ پہلے جا کر اپنی تائی سے پوچھو کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں نے یہ راستہ کیوں اپنایا۔ وہ تو خود کو میرا دوست کہتی تھی اور میرے لیے زمانے سے لڑنے کو تیار تھی، مگر آج وہی فریدہ ظالم زمانے سے ڈر کر مجھے اس راستے پر اکیلا تنہا چھوڑ گئی۔ جبکہ فریدہ، میں نے جب یہ سنا تو اور ساتھ ہی تائمہ سے ساری تفصیل جاننے کو وہاں سے نکل آئی تھی۔ راستے میں مجھے وہی لڑکا ہسپتال سے نکلتا ہوا دکھائی دیا، اور ساتھ ہی وہ شخص اسے دیکھتے ہی میرے تو اوپر آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ میں تائی کے پاس جانے سے پہلے ہی وہاں ہسپتال چلی آئی تھی، اور سارے ہسپتال میں نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھ تاچھ کی، اور جب ہسپتال والوں نے مجھے اس کا ریکارڈ دکھایا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے چیک اپ کے لیے یہاں آیا تھا، میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ وہ 12 سالہ لڑکا، اور سب سے زیادہ پریشانی والی بات یہ تھی کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ آیا شخص کون تھا۔ اس لڑکے کا اس آدمی سے بھلا کیا تعلق تھا؟ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا میں تو وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ پہلے سلمیٰ کی بتائی ہوئی وہ سچائی، اور پھر اس لڑکے کا راز، اور اب یہ اس آدمی کا اس لڑکے سے رشتہ۔ میرا تو سر ہی پھٹنے لگا تھا۔ میں فوراً ہی غصے میں وہاں سے پوری معلومات لے کر گھر چلی آئی تھی، اور تائمہ کہہ کر پکارتے ہوئے ان کے کمرے میں سیدھا دوڑی چلی آئی تھی۔ حالانکہ گھر میں سبھی خوف زدہ تھے اور مجھے وہاں جانے سے انکار کرنے لگے، مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور فوراً ہی چلی آئی تھی۔ وہاں تو تائمہ اور تایا کے درمیان جس بارے میں بحث ہو رہی تھی، میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ تایا صاف انکار کر رہے تھے، مگر تائی چیخ چیخ کر اسی بات کو دہرا رہی تھی۔ میں نے تائمہ کو گرتے ہوئے دیکھا، سنبھالا، اور تایا تو غصے میں بھرے وہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے افسردہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تائمہ، مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی۔ آپ نے ایک بار بھی اس سلمیٰ کے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ اس گناہ سے لڑ رہی ہے جو مجبوراً اس سے آپ کی وجہ سے سرزد ہوا ہے، اور اب آپ پیچھے ہٹ گئیں اور زمانے کے ڈر سے انہیں بہت ہی پیچھے چھوڑ آئیں اور اپنی دوستی بالکل بھلا دی اور سلمیٰ کو ہی زمانے کی نظروں میں گرا دیا، جبکہ آپ تو جانتی تھی کہ آپ کا لڑکا مرا ہوا نہیں بلکہ خواجہ سرا پیدا ہوا تھا، اور تایا کے ڈر سے آپ اسے ہسپتال سے ہی سیدھا سلمیٰ کے گھر اس کی گود میں دے آئی تھی، اور سلمیٰ اس بات سے بے خبر پہلے تو اس بچے کو پال پوس کر بڑا کرنے لگی، اور جب اس کا ماضی سامنے آیا کہ اس کے گاؤں والوں نے آ کر سلمیٰ کو ڈھونڈنا چاہا، اور جب شرمندگی کے مارے گاؤں والوں سے اس نے زمانے کے ڈر سے خود کو اکیلا تنہا ہونے پر اس 12 سالہ لڑکے سے نکاح کر لیا کہ جب گھر والے اسے ڈھونڈتے آئیں گے تو وہ شادی شدہ ہوگی، اور زمانہ اسے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی نہیں کہے گا اور نہ ہی اس پر طرح طرح کے الزام لگائے گا، مگر وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس لڑکے سے نکاح تو کر لیا تھا اس نے، مگر وہ لڑکا جب بیمار ہوا اور ہسپتال لے کر سلمیٰ گئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے، اور پھر اپنے آپ اور اس لڑکے کو بچانے کے لیے سلمیٰ نے زہر تک کھانے کا فیصلہ کیا، مگر وہ لڑکا اس سچائی سے انجان تھا، اس لیے سلمیٰ نے بہانے سے اس سے کہا،
وہ اسے طلاق دے دے، جبکہ خواجہ سرا سے طلاق ایک دھوکہ ہے، ایسا کرنا بھی جائز نہیں۔ جب تائی نے بتایا کہ اس گھر کو جو تایا کے نام پر تھا انہوں نے سالوں پہلے اپنے آنے والے بچے کے نام کر دیا تھا، مگر جب میں نے جھوٹ کہا کہ یہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، تب اس گھر کو میں نے ہی تایا سے چھپ کر اس بچے کے نام کر کے سلمیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ تائی رونے لگی کہ میں نے سلمیٰ اور اس بچے کے ساتھ بہت ہی غلط کیا اور ان دونوں کی ہی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر میں خاموش رہی، صرف تمہارے تایا کے ڈر سے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ وہ لڑکا ایک خواجہ سرا ہے جسے میں نے پیدا کیا ہے تو وہ مجھے اسی دن طلاق دے دیتے، مگر تائی ایسا تو اب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آج تایا اس لڑکے کے ساتھ ہسپتال سے آ رہے تھے اور وہ سارا سچ جان چکے ہیں کہ وہ لڑکا ایک خواجہ سرا ہے اور انہی کی اولاد ہے۔ اب بتاؤ تایا، اور آپ کی غلطی نے سلمیٰ اور اس لڑکے کو سارے ہی زمانے کے آگے رسوا کر دیا، جبکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کی اولاد خواجہ سرا ہے، یہ تو اللہ کی ہی مخلوق ہے۔ اس سے منہ موڑنا اور اس سے اپنے آپ سے علیحدہ کرنا کون سا عزت کا کام ہے؟ اور تایا اور تائی دونوں ہی رونے لگے تھے اور سلمیٰ سے سارے ہی گاؤں والوں کے سامنے معافی مانگنے لگے تھے، اور اس لڑکے کا سچ بھی سامنے آ گیا تھا۔ وہ اب تایا اور تائی کے ساتھ ہی صرف کچھ دنوں کا ہی مہمان تھا کیونکہ اسے خون کا کینسر تھا۔ سلمیٰ کو بھی بے حد افسوس تھا کہ اس نے خود کو زمانے کے ڈر سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا اور اس لڑکے سے ہی نکاح کر لیا تھا، مگر یہ سب ایک ناٹک تھا۔ قاضی اسد نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ سارا جھوٹ انہوں نے سلمیٰ کے کہنے پر ہی مجھ سے کہا تھا، اور اس لڑکے نے اور سلمیٰ نے اس دن میرے سامنے جان بوجھ کر وہ جھوٹی شادی اور طلاق کی باتیں بنائی تھی تاکہ میں جلد ہی تائی ماں سے سچ جان سکوں۔ میں سارا معاملہ نمٹا کر واپس ہی اپنے شہر چلی آئی تھی۔ میری چھٹیاں اب ختم ہو چکی تھیں اور میں پھر سے شہر کی گہما گہمی میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔